سوال پیر جتے سے نہیں ہو رہا، یہ سوال کفار مکہ سے ہو رہا ہے۔ تمہیں زمین و آسمان میں سے رزق کون دیتا ہے؟ پہلا سوال۔ تو کیا ان کا جواب ہوگا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، زمین و آسمان میں سے رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ ذرا آپ اپنے معاشرے میں پوچھئے ہمیں رزق دینے والا کون ہے جی؟ انڈیا والے بھائی ذرا بتائیں گا یہ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ وہ جو اجمیر میں قوالی چلتی ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ وہ جو حجویری صاحب کی قبر پہ قوالی چلتے ہیں آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے، دیتا تھا دیتا تھا دیتا تھا۔ کفار مکہ کہتے ہیں نہیں، اللہ اگر رزق نہ دے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم کلمہ پڑھ کر نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر حج کر کے زکات دے کے جہاد کر کے سارے عبادتوں کے کہتے ہیں نہیں، رزق کے سارے خزانے تو لاہور کے بابا حجویری کے پاس ہے، یہ گنج بخش ہے، تمام خزانوں کے مالک ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں فقیر بنا دیتے ہیں۔ دوسرا سوال، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، آنکھوں اور کانوں پہ کنٹرول کس کا ہے؟ کون ہے جو آنکھوں اور کانوں پہ کنٹرول رکھتا ہے؟ کفار مکہ سے سوال، اور کفار مکہ کا جواب اس سورۃ یونس ہے، 11واں پارہ ہے، 31 آیت ہے۔ گھر میں رکھے ہوئے ریشمی غلاف میں لپیٹے ہوئے قرآن حکیم کو ذرا کھولیے، قصبے اٹھانے کے لیے جو قرآن رکھا ہے، تعویذ ڈھولنے کے لیے جو قرآن ہمارے کمروں میں ہے، یا کبھی کبھار رمضان شریف میں پڑھنے کے لیے جو قرآن ہے، ذرا روز 10 منٹ نکال کے اس کا ترجمہ تو پڑھیے۔ تمہاری آنکھوں اور کانوں کا کنٹرولر کون ہے؟ کفار مکہ کہیں گے اللہ۔ اور ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں جی، یہ وہابی مانتے نہیں، فلاں آدمی فلاں بابا جی کے دربار میں سے چادر اٹھا کے ابھی نکلا، بابے نے وہیں اندھا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کے سارے بتوں کو توڑ کے باہر نکلے، ابراہیم کی آنکھوں کو کوئی اندھا نہ کر سکا۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ بابا جی کے کنٹرول میں اندھا کر دینا، بہرا کر دینا، گونگا کر دینا ہے، یا پیر طوطے شاہ کے کنٹرول میں ہے، بچہ نہ بولے تو اس کی دربار کا نمک چٹا تو بچہ بولنے لگ جائے گا، تو ذرا بتائیے جو درباروں پہ بڑے بڑے غلے پڑے ہوتے ہیں جس میں چندہ ڈلتا ہے، اس پہ اتنے بڑے بڑے اوریجنل جرمنی کے لاک کیوں لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ کھلا چھوڑ دو، جو اٹھائے گا اندھا ہو جائے گا۔ اگر یہ دلیل دو گا تو وہابی ہے، تو تیری بات، تیری عقل میں ہماری بات نہیں آتی۔ کفار مکہ سے مالی کہتے ہیں نبی پوچھئے آنکھوں اور کانوں کا کنٹرولر کون؟ وہ جواب میں کہتے ہیں اللہ۔ مالک پھر کہتا ہے وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندے سے مردہ، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، مردے سے زندہ، یہ پیدا کرنے والا کون؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، زمین و آسمان کا سارا نظام چلانے والا۔ آسمان کی یہ اب کس سر پہ چھت ہے، اس کے پلر ہیں یا نہیں ہیں، دیواریں ہیں، یہ دیواریں ہٹا دو تو یہ چھت قائم رہے گی؟ آسمان کے کوئی ستون آپ کو نظر آتے ہیں؟ کوئی پلر نظر آتے ہیں؟ کوئی کسی نے سہارا دیا ہو؟ اس زمین کو کسی نے سہارا، زمین کھودتے جاؤ نیچے کیا نکلے گا؟ پانی۔ پانی پر اتنی وسیع زمین کس نے کھڑی کر رکھی ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ نے کھڑی نہیں کی ہوئی، زمین کے نیچے ایک بیل ہے جس کے سینگ پہ ساری زمینیں ہیں۔ حضرت علی نے جب مرحب کے سر پہ تلوار چلائی، محرم کے اندر بھی محرم آنے والا ہے، ذاکروں کے منہ سے سننا، آواز پہ آندھی ہے، وہ پیچھے شیطان آواز دیتا ہے تو ذاکر آگے بیان کر دیتا ہے۔ وہ تلوار چلی، تلوار چلتے چلتے پہلی زمین کو کاٹ گئی، دوسری کو کاٹ گئی، تیسری کو کاٹ گئی، چوتھی کو کاٹ گئی، پانچویں کو کاٹ گئی، چھٹی زمین کٹی تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، بھاگ کے جا، بھاگ کے۔ علی غصے میں ہے، اس کی تلوار چل رہی ہے، کہیں چلتے چلتے وہ بیل کے اس سینگ کو نہ کاٹ دے جس نے ساری زمینیں اٹھا رکھی ہے۔ جبریل زبان حال سے کہتا ہے رب مروان واسطے نہیں رہے کیسے؟ جبریل بھاگے ہوئے گئے، پر اپنا علی کی تلوار کے نیچے رکھا، مولا علی مشکل کشا کی تلوار نے جبریل کا آدھا پر کاٹا، تب جا کے ٹھنڈی ہوئی۔ اتنی بڑی تلوار خالہ جی کے کوٹھے میں رکھی ہوئی تھی، یہ چبائی کہاں تھی؟ اس نے 6 زمینوں کو چیر دیا۔ مالک کہتا ہے کفار مکہ سے سوال کیجئے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، زمین و آسمان کو کھڑا کرنے والا، زمین و آسمان کا نظام چلانے والا کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اگر اللہ عز و جل اس زمین و آسمان کو
ملے گا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، زمین و آسمان اس کا نظام چلانے والا کون؟ اللہ۔ یہ جواب کس کا ہے؟ کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا۔ یہ ملفوظات ہے احمد رضا خان صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 106 صفحے پر بیان فرماتے ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں، پیروں کے بارے میں، کہ جناب سوال کوئی کرتا ہے، حضرت بتائیے کیا بغیر غوث کے، غوث سمجھتے ہیں نا، غوث اعظم، مددگار، بابا جی، سبز جھنڈی والے، کالے جھنڈے والے، بزرگوں بتائیے کیا بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے؟ جواب ملتا ہے کہ نہیں، زمین و آسمان کو کنٹرول کرنے والے غوث ہیں، اور اگر غوث نہ رہے تو زمین و آسمان برقرار نہیں رہ سکتے۔ کفار مکہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کنٹرولر ہے زمین و آسمان کا، اللہ کے علاوہ اس کو سنبھالنے والا اور کوئی نہیں، لیکن آج کلمہ پڑھنے کے بعد، آج ایمان لانے کے بعد، آج زکات دینے کے بعد یہ مسلمان کلمہ گو مسلمان، یہ کلمہ گو مشرک کہتا ہے ہمارے پیر نہ رہے تو زمین و آسمان نہیں رہ سکتے۔ زمین و آسمانوں کو غوث نے سنبھالا ہوا ہے، پیر نے سنبھالا ہوا ہے، بزرگوں نے سنبھالا ہوا ہے، اور یہی عقیدہ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر شمائل امدادیہ، امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی، وہ صفحہ نمبر 55 پہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو یہ بزرگ ہیں، ہمارے جو یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ عالم کے عالم ہے، عالم کے ستون ہیں، ان کی وجہ سے زمین و آسمان قائم۔ سوچئے ہمارے عقیدے تو اس دور کے ان مشرکوں سے بھی برے ہوں گے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، مجھے ان لوگوں سے قتال کرنے کے لیے بھیجا گیا، ان کی عورتوں کو لونڈیا بنانا، ان کے بچوں کو، ان کے مردوں کو غلام بنانا، ان کا خون مجھ پہ مالک نے حلال کر دیا جب تک یہ لا الہ الا اللہ کے قرار نہ کر دے۔ یہی قرآن حکیم سورۃ مومنون 18واں پارہ ہے، آیت نمبر 84 ہے۔ مالک کہتا ہے قل، اے نبی کہیے ان سے، سوال کیجئے ان سے، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، بتاؤ یہ زمین کس کی دھرتی ہے؟ یہ زمین ومن فیہا، اور اس زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک کون؟ اللہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لاہور کس کی نگری ہے جی؟ ملتان شاہ شمس تبریز کی، اجمیر بابا معین الدین چشتی کا، ہم نے بانٹ دیا ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، اور مظفر آباد جو ہے وہ سہیلی سرکار کا ہے۔ تو سہیلی سرکار سوئی بھی تھی جب زلزلہ آیا، کہاں گئی بھی تھی؟ نہ سہیلی رہی نہ سہیلا رہا، مالک نے ایک ہی لمحے کے اندر ام امنتم من فی السماء، تم مجھ سے ہی ڈر ہو، تم مجھ سے اتنے آزاد ہو چکے ہو، اتنے بے خوف ہو چکے ہو، وہ چاہے زمینوں کو پھاڑ کر بالا کوٹ کی بستی کو دفن کر دے، وہ چاہے مظفر آباد کو مردوں کا شہر بنا کر رکھ دے، وہ چاہے باغ کی بستی کو اجاڑ کر رکھ دے، یہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ کسی پیر و فقیر کے ہاتھ میں نہیں، کسی بزرگ اور بابے کے ہاتھ میں نہیں، نہ سہیلی سرکار کے ہاتھ میں نہ کسی اور سرکار کے ہاتھ میں۔ نبی پوچھئے ان سے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، بتاؤ اس زمین و آسمان میں، اس زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کا مالک کون ہے؟ کفار مکہ جن سے رسول اللہ نے جہاد کیا، کفار مکہ جن کا خون بہایا گیا، کفار مکہ جن کے سرداروں کو قتل کیا گیا، وہ کفار جواب میں کہہ رہے ہیں سیقولون للہ، زمین بھی اللہ کی، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے سات آسمانوں کا؟ کون ہے رب عرش عظیم؟ کون ہے؟ کفار مکہ سے سوال ہو، آسمانوں کا رب، عرش کا رب، سیقولون للہ، ان کا جواب ایک ہی ہوگا کہ یہ سارا کام کرنے والا، ان ہر چیزوں کا مالک ایک اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، قل من بیدہ ملکوت